بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ پائیں گے؟ کیا لوگ ان کو 5 اگست کے بعد ان کی ایک جھلک دیکھ پائیں گے؟ ہم نے نکاح والے کیس کے اندر دیکھا عدالت کا حکم اپنی جگہ کے اوپر، لیکن عمران خان کو نہیں نکالا گیا۔ پھر ہم نے سائفر والے معاملے کے اندر دیکھا تو سائفر والے جج خود وزارت قانون کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے، اور کہا نہیں جناب کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اڈیالہ چلے جائیں، وہاں پہ عمران خان کے کیس کی سماعت کر لیں۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ 24 تاریخ کو عمران خان پہلی بار اڈیالہ جیل سے باہر آئیں گے اور لوگ 5 اگست کے بعد ان کی پہلی بار ایک جھلک دیکھ سکیں گے۔ آپ نے لفظ پروڈکشن آرڈرز تو سنا ہوگا کہ جب عام طور پہ اسمبلی کا کوئی اجلاس ہوتا ہے، قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، تو اس کا کوئی رکن جو زیر حراست ہو تو اسپیکر اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اور پروڈکشن آرڈرز جاری کرتے ہیں کہ فلاں ممبر کو لایا جائے، اجلاس میں شرکت کا موقع دیا جائے۔ بالکل ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ عام طور پہ ہوتی ہے، لیکن آج معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے اور پروڈکشن آرڈرز ہی ہیں، اور لیکن پروڈکشن آرڈرز عمران خان کے ہیں، اور پروڈکشن آرڈر جو ہے پوری کی پوری جو سکیم چلائی گئی ہے اس حوالے سے اس کو تبدیل یا اس کو پلٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیسے؟ عمران خان کے اوپر کیسز تو بہت زیادہ ہے، لیکن عمران خان سے رکن اسمبلی نہیں ہے، تو ہو کیا سکتا ہے؟ اب عمران خان کو عدالتوں میں تو کوئی پیش نہیں کر رہا، اور عدالتیں ایون جیل کے اندر لگائی جا رہی ہیں، تو اب ایک ایسی صورت ہے جہاں پہ عمران خان کے باہر آنے کا حکم جاری ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمران خان کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک توہین الیکشن کمیشن کا کیس چل رہا ہے، جس میں فواد چودھری بھی ہیں، جس میں اسد عمر بھی ہیں، اور آخری جو سماعت ہوئی تھی اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگلی سماعت کے اوپر عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ جب فرد جرم عائد ہونا ہوتی ہے تو جس شخص کے اوپر بھی عائد ہوگی اس کا موقع کے اوپر موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کی موجودگی میں اس کو فرد جرم پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ اب چونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک آئینی باڈی ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، تو وہ اپنے معاملے کے اندر آزاد ہے، وہ کچھ بھی حکم جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن صرف الیکشن کروانے کا حکم جاری نہیں کرتا، باقی سارے حکم جاری کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ تو 24 تاریخ کو عمران خان کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو 4 رکنی الیکشن کمیشن کا بینچ ہے یا 4 رکنی الیکشن کمیشن کا جو دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کے اندر عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ عمران خان کو 24 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر پیش کیا جائے۔ لیکن کیا عمران خان کو پیش کیا جائے گا؟ اور میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے آئین کا آرٹیکل 220 جس کا سپریم کورٹ کے اندر بار بار تذکرہ ہوتا رہا ہے کہ تمام ادارے پابند ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں گے اور الیکشن کمیشن کے حکم کو مانا جائے گا۔ تو کیا اب اس اختیار کے تحت کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان کو پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہے؟ کیا بلا لے گا؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے تاریخ میں پہلی بار جو پورا الیکشن کمیشن ہے وہ چل کے جیل میں جائے گا اور عمران خان جو ہے ان کا کیس وہاں پہ سنا جائے گا، جس کا امکان کم ہے؟ تو اس بار امکان زیادہ ہے کہ عمران خان کے پروڈکشن آرڈر کے بعد عمران خان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر عمران خان کے حوالے سے ایک اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ سائفر کیس کے اندر عمران خان کے اوپر کہا گیا ہے کہ اگلی سماعت کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عمران خان والے معاملے کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا ہے، اور وہاں پہ شیر افضل مرمت کے ذریعے جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو 9 اکتوبر کے ٹرائل کورٹ کے حکم کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ اس ٹرائل کورٹ کے حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ اس مقدمے کی نقول وصول کر لی گئی ہے، لیکن عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ہم نے یہ وصول نہیں کی، تو اس لیے آپ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیں، اور 17 اکتوبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو روکتی ہے یا نہیں روکتی۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں، چونکہ اگر اس میں ضمانتیں یا باقی ہو جاتی ہیں تو توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کے اندر جو نیب کے اندر کیسز ہیں
اس کے اندر عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ موجود ہے، تو عمران خان نے توشہ خانہ اور القادری ٹرسٹ جو نیب کے اندر کیسز چل رہے ہیں اس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کر دی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے ان کو روکا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے کوئی ریلیف دیتی ہے یا ریلیف نہیں دیتی، یا پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ انتظار کریں۔ تو یہ تو معاملہ ہو گیا جو وہاں پہ اس وقت عمران خان سے ریلیونٹ چیزیں ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ریلیونٹ چیزیں جو اس وقت چل رہی ہے وہ ہے جناب جس کو آپ کہتے ہیں کہ فل کورٹ۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب فل کورٹ تو بنا بیٹھے ہیں، لیکن فل کورٹ سے اب چیزیں تھوڑی سی اس طرف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل سے اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس منیب صاحب تو بڑے سوال کر ہی رہے ہیں، لیکن آج کچھ دیگر ججز بھی بولے ہیں، اور جب وہ بولے ہیں تو اب تھوڑی سی جس کو آپ کہتے ہیں کہ چیزیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں، جس میں آج جسٹس یحییٰ افریدی کا ہمیں کھڑاک دیکھنے کو ملا، اور جسٹس یحییٰ افریدی آج کافی دن کے بعد بولے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں غلطیاں ہیں تو پارلیمنٹ بھی تو مانے، اس میں بھی تو غلطیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو آپ کا مسئلہ تھا آپ اس مسئلے کو ٹھیک کریں، آپ کا مسئلہ اپیل کا تھا، آپ کا مسئلہ اسکول نوٹس کا تھا، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ کے باقی سب مسئلوں کے اندر پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ پورا سپریم کورٹ ایک ٹائٹینک ہے، ایک دم سے ساری چیزیں اوپر نیچے کرنا پارلیمنٹ کے لیے ٹھیک نہیں تھا، جو مسئلہ تھا پارلیمنٹ اسے ٹھیک کرتی۔ ایکٹ میں پارلیمنٹ کا مسئلہ اسکول نوٹس یا آرٹیکل 184(3) سے متعلق طریقہ کار بتانا تھا، لیکن پارلیمنٹ نے ایکٹ میں اسکول نوٹس سے نکل کے ہر طرح کے کیس کے لیے ججز کمیٹی بنا دی ہے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا مسئلہ تھا آپ اس مسئلے سے آگے چلے گئے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس چیز کو کریں۔ اور پھر انہوں نے یہ ساری باتیں کی، اور اس حوالے سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آج ایک بار پھر جسٹس منیب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جملہ بازی جاری رہی۔ چیف جسٹس نے پوچھا جی ماسٹر آف روسٹر کی اصطلاح پہلی بار کہاں سے آئی ہے؟ تو چیف جسٹس نے کہا انگلستان سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہاں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں جب ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اسکول کے زمانے میں ماسٹر کا سنا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا ماسٹر تو ایک ہی ہے، اوپر والا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہوئیں، تو جسٹس منیب نے پھر جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اس بحث میں نہ پڑیں، اصل بحث یہ ہے کہ اگر جج ایک اختیار جو ہے وہ ایک جج کو نہیں دینا، یعنی چیف جسٹس کو نہیں دینا، تو پھر 3 کو کیوں دے رہے ہیں؟ پھر آپ جو 14 ججز ہیں وہ اگر ایک جج کے رحم و کرم کے اوپر نہیں چھوڑے جا سکتے تو جو 12 ججز ہیں ان کو 3 ججز کے رحم و کرم کے اوپر کیوں نہیں چھوڑ رہے، اور آپ فل کورٹ میں یہ فیصلہ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ پھر انہوں نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ جناب وہ اگر کہا جاتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے فل کورٹ نہیں بنائی تھی، تو اگر کسی نے پہلے فل کورٹ نہیں بنائی تو شکایت ہے تو اب فل کورٹ بنا لے، اور فل کورٹ کے حوالے سے جو سوال ہے وہ آپ اس کو کر لیتے ہیں۔ پھر بار بار وہ جو لا والا سوال ہے وہ لا والے سوال کے اوپر یہ بحث ہوتی رہی کہ کیا یہ ہر جگہ پہ اوپر قانون کے اندر آئین کے اندر جو لا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ تمام کو ایک ہی مطلب لیا جائے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ آج جسٹس یحییٰ افریدی والے صورتحال کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب اکثریت ثابت کرنی ہے، چونکہ 8 جو ججز ہیں وہ اس سے پہلے سٹے آرڈر دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام 8 ججز کے حکم امتناع کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ اس میں سے جسٹس بندیال تو چلے گئے، باقی رہ گئے 7۔ اب 15 میں سے آپ نے 9 ججز ہی 8 کے حکم امتناع کو ختم کر سکتے ہیں، 8 کو 8 ختم نہیں کر سکتے، 7 ختم نہیں کر سکتے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان 15 ججز میں سے جو اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 9 کی اکثریت کے ساتھ ختم کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ختم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، معاملہ گھمبیر ہے، لیکن اس بار قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب تھوڑے سے نظر آ رہا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جسٹس بندیال ٹھیک کہتے تھے کہ اگر آپ فل کورٹ بنائیں گے تو پھر باقی سپریم کورٹ کی ساری پروسیڈنگ جو ہیں وہ رک جائیں گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔